بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Students, today we are going to talk about our third poem, which is written by John Milton. اور پویم کا نام ہے سیمسن اکونسٹس. آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے کریکولم میں شامل ہے اور اس کو ہم نے کلاس میں اسٹڈی بھی کیا تھا. سو یو نو دیٹ کہ چونکہ ہم یہاں پر ریویژن کر رہے ہیں، سو دیٹس وائی اس پویم کو بھی ہم ریوائز کریں گے اور اس میں ہم دوبارہ یاد کریں گے کہ وہ کون سی باتیں تھیں جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں. آپ اس بارے میں تو جانتے ہیں کہ سیمسن اکونسٹ کسے کہا جا رہا ہے. سیمسن اکونسٹ اصل میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی طاقتور انسان تھے. اچھا، یہاں پر آپ یہ بھی جانتے ہیں، جو کہ میں نے کلاس میں بھی بات ڈسکس کی تھی، کہ ہمارے ہاں جب یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے سیمسن کا انگلش سے اردو یا عربک میں، تو وہ شمعون کہلاتا ہے. تو ہمارے ہاں سیمسن اکونسٹ کے بارے میں ایک الگ روایت ہے، ایک الگ کہنے واقعہ ہے، اور وہ واقعہ جو کہ جان ملٹن نے ذکر کیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جان ملٹن چونکہ ایک کرسچن تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی روایات کے مطابق اور اپنے یہ کہہ لیں کہ ببلیکل اسٹوریز جو ہوتی ہیں ان کی، اسی کے اکارڈنگ وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں. تو ڈفرینس کیا ہے ہم نے چونکہ کلاس میں ڈسکس کیا تھا، سو بس یہاں پر ہم اس کو ریوائز ہی کریں گے. اوکے، سو کانٹیکسٹ کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ان دس لانگ پویم بھی پڑھا جاتا ہے، پوم بھی پڑھا جاتا ہے اس کو. In this long poem, Milton has described how Samson fought against his enemies. یہ ایک ایسی پویم ہے جس کو سیمسن اکونسٹ سے ریلیٹ کر کے جان ملٹن نے لکھا ہے، اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سیمسن نے اپنے دشمنوں کے خلاف لڑائی لڑی اور وہ کتنے مضبوط پاورفل انسان تھے، اور کس طرح پیلسٹائنز نے ان کو، پیلسٹائنز مینس فلسطینی، صحیح ہے، ان کو پرزنر بنایا تھا، قیدی بنایا تھا، اور کس طرح ان کے خلاف اقدامات کیے تھے. تو اس پویم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چونکہ سیمسن واز اے ویری اسٹرانگ اینڈ پاورفل مین، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بچایا بھی تھا. کس طرح بچایا تھا؟ بائی پولنگ ڈاؤن دا روف آف اے گریٹ ٹیمپل آن دی ہیڈس آف ہز اینیمیز. وہ جو ٹیمپل یا وہ پیلس جس کے اندر ان کو وہ لائے تھے اس لیے کہ وہ اپنی طاقت کو دکھاتے ہوئے کرتب دکھائیں، تو انہوں نے اس اپنی طاقت دکھاتے ہوئے وہ جو ٹیمپل تھا، پیلس تھا، اس کی پوری روف کو ان لوگوں کے سروں پہ گرا دیا، اس پلر کو توڑ کر جس سے ان کو باندھا گیا تھا. چونکہ وہ پلر جس سے وہ بنے ہوئے تھے اس کا مرکزی پلر تھا، ہماری پوری عمارت کا بوجھ کہہ لیں کہ اس پلر پر تھا، سو اس لیے انہوں نے اس پلر کو ہی توڑ دیا، اور اتفاقی بات ہے کہ وہ اسے بندھے ہوئے بھی تھے. تو اس طرح وہ خود تو انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن انہوں نے یہ بدلہ لے کر اپنے لوگوں کو بچا لیا، ان دشمنوں کو مار دیا. اب ہم بات کرتے ہیں پویم کی. سو سیمسن اکونسٹ کے بارے میں ملٹن نے لکھا. یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ وہ لائنز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سلیکٹڈ لائنز ہیں، صحیح ہے. تو بتایا کہ ہی پیشنٹ بٹ undaunted where they led him came to the place and what was set before him which without help of eye might be a seat. بتایا جاتا ہے کہ سیمسن اکونسٹ کو چونکہ انہوں نے قید کر لیا تھا، اور قید کرنے کے بعد وہ ان کو اس پیلس، اس ٹیمپل کی طرف لے کر آ گئے تھے جہاں پر وہ اپنا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے تھے. اور سیمسن کو انہوں نے نابینا بھی کر دیا تھا، آنکھیں ان کی ضائع کرتی تھی تاکہ وہ نظر نہ آئے. اب طاقت تو تھی لیکن نہ دکھائی دینے کی وجہ سے وہ اپنے دشمن پر وار نہیں کر سکتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے. پیشنٹ کا ایک تو مطلب مریض ہوتا ہے نا، تو مریض بھی صبر ہی کر رہا ہوتا ہے انسان. تو پیشنٹ کا مطلب ایک اور پیشنس اسی سے ہے نا، صبر. تو جو صبر کرے وہ پیشنٹ کہلاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پیشنٹ تھے، صبر کرنے والے تھے، اور انڈاؤنٹڈ، لیکن انڈاؤنٹڈ بھی تھے وہ، یعنی بولڈ، بہادر تھے. جہاں پر ان کو انہوں نے وہ پلیس میں لے کے گئے جو کچھ ان کے سامنے سائٹ تھا،
تو بغیر نگاہوں کے یہ چیز ان کے لیے مائٹ بی ایسیڈ مشکل ہو سکتی تھی، اور مشکل تھی بھی، کہ ان سے یہ سارے کام کروائے جا رہے تھے، وہ سارے یہ کہہ لیں ٹرکس اور طاقت کے اظہار کے لیے کام کروائے جا رہے تھے. تو وہ کام کیا تھے؟ ٹو ہیو، ٹو پل، ٹو ڈرا اور بریک، ہی اسٹل پرفارم آل ود انکریڈیبل اسٹوپینڈس فورس. کہتے ہیں کہ ٹو ہیو، ہیو یہ ہیوی سے یاد رکھیے گا، وزن اٹھانے کو کہتے ہیں، وزن بھی اٹھوایا گیا ان سے، اور چیزوں کو مضبوط بھاری چیزیں کھینچ کے بھی انہوں نے دکھائی، اور ڈرا کھینچا اس کو سیم میننگس میں آ گیا. اب چیزوں کو توڑ کر دکھانا، مضبوط پتھر وغیرہ اس طرح کے کام ان سے انہوں نے کروائے، اور اس طرح وہ انٹرٹین ہو رہے تھے خود. تو وہ کہتے ہیں کہ سیمسن نے یہ سارے کام انکریڈیبل، ناقابل یقین اور بالکل شاندار کہہ لیں کہ فورس و طاقت کے ساتھ یہ سارے کام انجام دیے. اور جب انہوں نے یہ کام انجام دیے اور اپنے مخالفین کو مقابلے پر بلایا کہ ہے کوئی چیلنج دیا کہ ہے کوئی جو میری طرح اس طرح یہ کام کر کے دکھا سکے، تو کہتے ہیں نن ڈیئرنگ ٹو اپیئر اینٹاگنسٹ، کوئی بھی اینٹاگنسٹ بن کر ان کے سامنے آنے کی جرت نہیں کر سکا. اینٹاگنسٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پروٹیگنسٹ اور ایک ہوتا ہے اینٹاگنسٹ. پروٹیگنسٹ کا آپ یوں مطلب سمجھتے ہیں، پروٹیگنسٹ ہیرو کو کہتے ہیں، صحیح ہے. پروٹیگنسٹ مطلب جس کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں جڑ جاتی ہیں نا، اور آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ نیک آدمی ہے، یہ رحم دل ہے، جو بھی اس کی خوبیاں ہوتی ہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو پروٹیگنسٹ وہ کہلاتا ہے. اسٹوریز میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اینٹاگنسٹ، یہ ولن کو کہا جاتا ہے. تو پروٹیگنسٹ مینس ہیرو اینڈ اینٹاگنسٹ مینس ولن. تو یہی وہ ساری باتیں ہیں جو کہ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ذکر کی گئی ہے. آگے بتایا ایٹ دی لینڈ فار انٹرمیشن سیک دے لیڈ ہم. جب انٹرمیشن ہوا، اب ظاہر ہے کہ وہ پورا جشن چل رہا تھا اور یہ وہاں پر اپنی طاقت کا اظہار کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ جس وقت انٹرمیشن ہوا یعنی بریک لیا اس خاطر کہ کچھ آرام کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو ان پلرز کے درمیان لے جایا گیا تو اور وہاں پر جا کر ان کو ابھی انہوں نے باندھا ہی تھا کہ ہز گائیڈ ریکویسٹ، انہوں نے اپنے گائیڈ سے ریکویسٹ کی سیمسن نے کہ چونکہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں تو اس لیے مجھے یہاں پر کچھ آرام کرنے کا موقع دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ہی ریکویسٹ ہز گائیڈ ٹو لیڈ ہم. تو وہاں پر انہوں نے مان لی ان کی بات اور کوئی شک بھی ان پر نہیں کیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ with both his arm on those two massive pillars that to the arched roof gave main support. وہاں پر انہیں جناب باندھ دیا گیا جو کہ ان مین پلر سے جو کہ روف کو یا چھت کو مین سپورٹ دینے والے تھے، اور وہ چھت ایسی تھی جو کہ آرکڈ شیپ میں تھی. مطلب یوں کہہ لیں کہ اس طرح اس کا جس طرح ایک آرک نہیں بنائی جاتی اس شیپ میں وہ روف تھی. کہتے ہیں کہ مین پلر سے ان کو جب باندھا گیا وہاں پر اور وہ ٹو میسی پلر سے، تو انہوں نے ان مضبوط پلرز کو اپنے ہاتھوں میں فیل کیا، اپنے بازوؤں میں. اب ظاہر ہے کہ جب ہاتھ پیچھے بن چکے تھے اور پیچھے وہ پلر موجود تھا اور مضبوط پلر تھا ادھر، ان کے ہاتھ بھی مضبوط تھے، تو انہوں نے اس کو پھر محسوس کر لیا. اب آگے کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ he unsuspicious led him, which when Samson felt in his arm, تو انہوں نے محسوس کیا with a head a wild incline and eyes fast fixed he stood as one who prayed, or some great matter in his mind revolved. کہتے ہیں کہ گائیڈ کو کوئی شک بھی نہیں ہوا. اس نے بولا کہ ظاہر ہے کہ ایک اندھا شخص ہے، وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے. تو ان کو ریسٹ دینے کے لیے انہوں نے ان پلر سے باندھ دیا جو کہ پلر روف کو مین سپورٹ دے رہے تھے. کہتے ہیں کہ سیمسن نے اپنے ہاتھوں میں ان پلرز کو محسوس کیا اور پھر اسٹوڈ سائلنٹ فار سم ٹائم، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر اپنا سر جھکایا نیچے کی جانب. اینڈ ہز آئیز ور فکسڈ، اور اپنی ان کی جو نگاہیں تھی وہ گراؤنڈ پر، زمین پر گڑی ہوئی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسا کہ ان کے ذہن میں یا تو کوئی بہت ہی اہم بات ہے کہ کوئی میٹر ہے کہ جو کہ ریوالو کر رہا ہے، اور یا تو وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ کوئی دعا کر رہا ہو، کوئی عبادت کر رہا ہو اپنی.
اس انہماک کے ساتھ وہ وہاں پر موجود تھے۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ واقعہ کیا پیش آتا ہے؟ وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ پھر سیمسن نے ان لارڈ سے اور نوبل مین جو وہاں پر موجود تھے، اس مخالف یہ کہہ لیں کہ فریق کے مخالف گروہ جو کہ ان کے دشمن تھے، ان سے انہوں نے وہاں پر تقریر کے انداز میں بات کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہیدر ٹو اب تک لارڈس واٹ یور کمانڈس امپوز، جو تم نے مجھے حکم دیا ہے نا، وہ جو حکم نافذ کیا ہے، آئی ہیو پرفارمڈ، کہ میں نے اس کو پرفارم کر کے دکھایا، ایز ریزن واز آفرنگ، جیسا کہ ریزن تھا میرے پاس تو میں نے فرما برداری کی، تمہاری بات مانی، نو وداؤٹ ونڈر اور ڈیلائٹ بیہولڈ، اور یہ جو کام میں نے کیا نا، بیہیلڈ، یہ کوئی خوشی خوشی نہیں کیا ہے، اور نہ کوئی میں نے حیرانگی کے ساتھ کیا ہے، بہرحال تم نے مجھے قید کر لیا تھا اور میں تمہاری قید میں تھا تو میں نے ایسا کیا. None of my own account such other trial I mean to show you of my stand yet granted. اب چونکہ تم نے مجھے کہا کہ ایسا کر کے دکھاؤ، یہ وزن اٹھا کر دکھاؤ، ان چیزوں کو توڑ کے دکھاؤ، تو میں نے کام کیے. اب میں خود اپنی مرضی پر according to my own will اب تمہیں ایک ایسا کرتا دکھانے والا ہوں اور ایک ایسی طاقت کا اظہار میں تمہارے سامنے کرنے والا ہوں، اپنے فن کا کمال دکھانے والا ہوں کہ جو پہلے سے بھی زیادہ گریٹر ہوگا اور بہت زیادہ خطرناک ہوگا. As with amaze shall strike all who behold. تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات انہوں نے سنی تو سب ان کو دیکھنے لگے، حیران ہو گئے کہ اب یہ کیا کرنے والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ this uttered، جیسی انہوں نے یہ بات کہی تو straining all his nerves he bore، اپنی نروس کو یہ کہہ لیں کہ اسٹرین کرتے ہوئے اور وہ جھکتے ہوئے انہوں نے پوری طاقت کو سمیٹنا شروع کر دیا، جیسے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ with the force of winds or water bend when mountains trouble. یوں سمجھو کہ جس طرح پانی کا جو بہاؤ ہے وہ جس طرح اپنی پوری طاقت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، اور ہواؤں کی جو طاقت ہے ایسا لگتا تھا جیسا کہ جو پہاڑ ہے وہ لرز اٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری طاقت کو جمع کرنے کے بعد وہ ٹو میسی پلرز جو کہ بہت مضبوط ترین پلرز تھے جس میں پوری چھت کا وزن آتا تھا، انہوں نے ان کو اپنی گرفت میں لیا، اور گرفت میں لینے کے بعد اپنے آپ کو انہوں نے کچھ آگے اور پیچھے کی طرف حرکت کرنا شروع کیا. تو وہ ہوا یہ کہ ایک گریٹ فورس کے ساتھ انہوں نے پوری گریٹ ٹیمپل کی جو روف تھی اس کو ہلا کر رکھ دیا. The whole roof after them with burst of thunder upon the heads of all who sat beneath. کہتے ہیں کہ پوری جو چھت تھی وہ ایک دھماکے کے ساتھ نیچے آ گئی اور ان تمام لوگوں کے سروں پہ گر پڑی جو کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اب وہاں پر ان کے پریسٹ، ان کے لارڈز، ان کے جو بھی اہم ترین لوگ تھے جس میں ان کے کمانڈرز بھی شامل تھے، اس تمام کے تمام مر گئے، اور وہ چھت ان کے سروں پر برسٹ آف تھنڈر، طوفان کی جیسے برسٹ کی طرح ان کے سر پر آ گئی. اور اب آگے ذکر کرتے ہیں کہ لارڈز، لیڈیز، کیپٹنز، کاؤنسلرز اور پریسٹس، their choice, nobility and flower, not only of this but each Palestine city round met from all parts to solemnize this feast. Samson with these mixed inevitably pulled down the same destruction on him. وہ ساری چھت ان کے سر پر آ گری. وہ کون کون لوگ تھے؟ وہ لارڈز بھی اس میں شامل تھے، ان کے لیڈیز، ان کے کیپٹنز، ان کے کاؤنسلر جو مشاورت کے لیے جمع ہوتے ہیں، پریسٹ ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، تمام کے تمام وہ جو وہاں پر اپنے فیسٹ کو سولرنائز کرنے کے لیے، جشن منانے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے. ایچ پیلسٹائنز، سب کے سب اس میں مارے گئے اور سیمسن نے ان تمام پر وہ آفت گرا دی. سو یہ ہے وہ پویم جو کہ جان ملٹن نے ڈرامیٹیکل اسٹائل میں سیمسن اگونسٹ کے بارے میں لکھی ہے. جان ملٹن کے بارے میں بھی دو چار ہم باتیں کر لیتے ہیں یہاں پر. دیکھیں جان ملٹن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسا شخص تھا جو کہ خود آخری عمر میں جو ہے
ब्लाइंड हो गया था, अंधा हो गया था। सही है। और एक और चीज़ जो कि यहाँ पर देखने में मिलती है कि सैमसन के बारे में बताया जा रहा है, तो सैमसन का भी ये बताया जा रहा है कि वो भी ब्लाइंड था। सही है। तो बहरहाल लिखने वालों ने जो एनालिसिस करते हैं उन्होंने यहाँ पर भी बात को रिलेट करने की कोशिश की है। सो बहरहाल वो चूँकि उनका एनालिसिस है और पेपर में उसके हवाले से क्वेश्चन नहीं आता, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके। अच्छा, एक चीज़ और ये कि जॉन मिल्टन के बारे में, वो ये कि जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन लंदन। लंदन में जॉन मिल्टन की पैदाइश हुई थी, और जो इसका ज़माना है वो 608 यानी 1608 से स्टार्ट होता है। पैदाइश इस सन में हुई थी इसकी, और 1674 में ही वॉज डाइड। ओके। इसके बारे में एक और बात जो कि ये कह लें कि इसी की वजह से ये ज़्यादा मशहूर हुआ है, वो ये कि इसने लिखी थी एक पोयम जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट। ओके। तो पैराडाइज लॉस्ट इसकी ये पोयम थी जो कि इसकी शोहरत की वजह बनी, और इसको इसने ये कह लें कि इस स्टाइल में लिखा है जो एपिक स्टाइल कहलाता है ना। यानी एक ऐसी पोयम होती है जिसके अंदर शानदार अंदाज में चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है और बहुत बड़ा चढ़ा कर भी किया जाता है। तो पैराडाइज लॉस्ट इसने लिखी थी, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस हुआ है, और इसकी जो लैंग्वेज थी पैराडाइज लॉस्ट में वो आला दर्जे की थी। लेकिन ये भी लिखा है किसी ने कि ये जो इसने सैमसन ऑर्गेनिस्ट के बारे में जो पोयम लिखी है ये उसके बाद लिखी है, और इसमें उससे भी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज नज़र आती है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज इसमें ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। अब ये कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ चूँकि इंसान के अंदर निखार पैदा होता रहता है, तो बड़ा काम इसका ये था, लेकिन उसके बाद इसने ये काम ये भी किया, तो इसलिए वो वाले काम के मुकाबले में और ज़्यादा क्लियरिटी आपको इसके इस काम में नज़र आएगी। इसने एक और पोएम लिखी थी, एक तो लिखी है पैराडाइज लॉस्ट, और फिर एक और लिखी थी जिसका नाम उसने लिखा था पैराडाइज रीगेंट। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो ये कह लें कि फेमस पोएम्स है उसके नाम आपको याद रहने चाहिए। पैराडाइज रीगेंट जो इसने लिखी है उसमें वही कि जन्नत का दोबारा जो हुसूल है वो किस्सा नामुमकिन हुआ, तो एक्चुअली ये जी है वही सही है रीगेंट। सो ये भी इसकी एक ये कह लें कि इम्पॉर्टेंट पोएम रही है, फेमस रही है। जॉन मिल्टन को बहुत सारी ज़बानें आती थी, जिनमें एक ज़बान लैटिन थी, चूँकि ये वो पोइट था जिसने क्लासिकल पोइट्स को फॉलो किया है। सही है। तो लैटिन भी इसको आती थी जनाब, इसको ग्रीक लैंग्वेज भी आती थी, इसे फ्रेंच लैंग्वेज भी आती थी, इसे इटालियन भी आती थी। ओके। और जो मुझे याद पड़ रहा है स्पेनिश भी आती थी, इंग्लिश जो है ओल्ड इंग्लिश, हाँ, वो भी इसे आती थी। सो दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि क्लासिकल जो पोइट्स हैं उनकी राइटिंग का या पोइट्री का असर आपको इसकी पोइट्री के अंदर नज़र आता है। क्लासिकल पोइट्स कौन है, मैं यहाँ पर ये बात बता दूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। जब कभी आपके सामने लिटरेचर की बात होगी, इंग्लिश लिटरेचर की, तो आप जान सकें कि क्लासिकल पोइट्स किसे कहा जाता है। ये फॉलोवर था क्लासिकल पोइट्स का। असल में क्लासिकल पोइट्स कहा जाता है उन पोइट्स को जो कि लैटिन लैंग्वेज में या ग्रीक लैंग्वेज में लिखा करते थे, और उनका लिखने का स्टाइल रोमन्स को या लैटिन ग्रीक्स को ही फॉलो करना होता था। और वो अपनी पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ये कहने के रूल्स रेगुलेशन का बड़ा ख्याल करते थे। स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज बहुत हाई फाई होना चाहिए, टॉपिक बहुत शानदार होना चाहिए, और इसी तरह एक बात और ये भी कि ज़्यादा जो असर नज़र आता है ना हमें क्लासिकल पोइट्री के अंदर, यानी चूँकि क्लासिकल पोइट्स वही होते हैं जो कि क्लासिकल पोइट्री पर काम करते रहे हैं, तो उस पोइट्री के अंदर हमें लैटिन और ग्रीक का ज़्यादा असर नज़र आता है। यही वजह है कि मैं अगर और दूसरे राइटर्स की बात करूँ या पोइट्स की बात करूँ जो कि क्लासिकिज्म के फॉलोवर थे, तो वो इन्हीं चीज़ों को ही फॉलो करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर ताकि बात और आसानी से समझ में आ जाए। अब अगर उर्दू लैंग्वेज की अगर बात करें, उर्दू लैंग्वेज में भी जो उर्दू पोइट्री है, एक
زبان آتا ہے اس کے اندر فارسی کے، عربی اور ترکی کے الفاظ، ترکی زبان کے الفاظ زیادہ پائے جاتے تھے. آپ اگر اٹھا کر دیکھتے ہیں علامہ اقبال یا غالب کے کلام کو تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور پیچھے جا کر دیکھتے ہیں ان سے پہلے دور کے لوگوں کو تو وہاں جا کے اور بھی اچھا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح لکھا کرتے ہیں. اصل میں ان کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا تھا نا، وہ اسٹینڈرڈ پرانے لوگ ہی ہوتے تھے کہ جس طرح ہم سے پہلے والے لوگوں نے بڑا کام کیا، اگر ہم ان کو فالو کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بات کرتا ہے غالب کی، غالب کا اسٹینڈرڈ ایک، تو غالب کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا. تو ہر وہ شخص جو کہ اپنی اس شاعری کو شاندار بنانا چاہے گا اور وہ غالب کے پیٹرن کو فالو کرتا ہے اور اس کے لینگویج کے یوزیج کو دیکھتا ہے اور اس گہرائی کے ساتھ کہ کس طرح اس نے چھوٹی سی بات کے اندر بہت بڑی بات کہہ دی، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو فالو کرے. ایک اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے کہ وہ اگر ایسا کر رہا ہے اور میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں، چونکہ بڑوں کی نقل بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے نا، تو اسی طرح کلاسیکل پوئٹس ان کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو جو بھی کوئی بڑا پوئٹ سمجھا جاتا تھا وہ اس وجہ سے بڑا سمجھاتا تھا کہ اس نے پہلے والوں کو فالو کیا ہے. صحیح ہے. جب رینیسا کا دور شروع ہوا تھا تو یہی وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ ہمیں یہ کلاسیکزم کی نظر آتی تھی. لیٹن کا زیادہ اثر ہوتا تھا. جس طرح یوں سمجھیں جس طرح آج ہم انگریز سے متاثر ہیں، ایک زمانہ تھا کہ خود انگریز فرینچ سے متاثر تھے، لیٹن گریک سے متاثر تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں ان لینگویجز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو زمانے کی بات ہوتی ہے. اچھا، یہاں پر اب میں وہ والی بھی آپ کو کہانی یہ کہنے واقعہ سنا دیتا ہوں جو کہ ہمارے یہاں سیمسنگ کے بارے میں پایا جاتا ہے، جو مجھے ایکچولی یاد آ رہا ہے. میں نے کافی عرصے پہلے اس کو پڑھا تھا. یوں کہتے ہیں کہ وین آئی واز اسٹوڈنٹ آف میٹرکولیشن. اوکے، تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے. تو 2007 میں میرا میٹرک تھا. سیمسن اگونسٹ کا جو ہمارے نام ملتا ہے وہ تھا شمون، اور شمون کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اور غالباً شاید یہ کال یہ بھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے. تو بہرحال نیک بنتے تھے اور اللہ نے ان کو بڑی طاقت عطا کی تھی. اب یہ وہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. ان کے جو جسم پر بال تھے وہ کافی لمبے تھے، اور اس طرح جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ طاقت جو تھی نا اللہ نے بڑی عطا کی تھی. اور یہ بھی ہے کہ طاقت ان کے بالوں میں تھی. تو وہ 4 مہینے جہاد کیا کرتے تھے، 4 مہینے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. جب وہ جہاد کے لیے جاتے تھے تو اللہ کے دشمنوں کو اکیلے وہ مارا کرتے تھے، لشکروں میں گھس جایا کرتے اور اکیلے ہی ان کا سفایا کر دیتے تھے. تو بڑی طاقت اور قوت تھی اور دشمن ان کو قابو نہیں کر سکتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جو زوجہ تھی ان کو جو ہے کسی طرح اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی اور کہا کہ شمون کو جو ہے تم ہمارے حوالے کر دو. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے لیے ایک جال بچھایا. ایک دن یہ سو رہے تھے تو ان کی وائف نے، ڈیلیہ نے، اچھا یہاں پر جو نام ملتا ہے وہ ڈیلیہا کر کے نام ملتا ہے. سو بہرحال آپ اس کو نوٹس میں سے وہاں سے کنفرم کر سکتے ہیں، ایم سی کیوز میں آتا ہی ہے. تو اب ان کی وائف کو انہوں نے اپنے یہ کہہ رہے کہ جال میں پھنسایا اور اس بات پر ورگلایا کہ سیمسن کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. تو ایک دن یہ سو رہے تھے، انہوں نے سیمسن کو یعنی حضرت شمون کو رسیوں سے باندھ دیا. اور جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے صرف ایک جھٹکا لگایا، ساری رسیاں ٹوٹ گئیں. اور پھر اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کی طاقت دیکھنا چاہتی تھی. انہوں نے اگنور کر دیا اس بات کو. پھر ایک دن سو رہے تھے تو ان کی اہلیہ نے ان کو زنجیروں سے باندھ دیا. انہوں نے پھر جیسے جاگے دیکھا زنجیروں سے باندھا ہو، زور لگایا، ساری زنجیریں ٹوٹ گئی. پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو پھر اہلیہ نے یہی جواب دیا کہ میں آپ کی طاقت دیکھنا چاہتی تھی. ایک دن اس نے کیا کیا کہ ان کو ان کے ہی بالوں سے باندھ دیا، چونکہ بال لمبے تھے. اب وہ جب باندھ دیا بالوں کو تو اب آنکھ کھولی تو انہوں نے کہا کہ تم یہ میرے بال کھولو، یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے بال نہیں کھولوں گی. وہ کہا کہ اگر میں نے زور لگایا تو میرے جسم کا پورزہ نکل آئے گا، تم یہ کھولو. اس نے
فوراً دشمن کو اطلاع دی اور دشمن نے اس طرح ان کو پکڑ لیا. بہرحال پھر یہ ملتا ہے ہماری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کر دی تھی اور یہ چھوٹ گئے تھے ان سے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنی اہلیہ کو معاف کر دیں اور جو ان سے قصور ہوا ہے اس کو بھی آپ اگنور کر دیں اور پھر اس طرح حسن سلوک کے ساتھ ہی پیش آئیں. تو سیمسن کا یہ رویہ تھا اور یہ بیہیویئر تھا. تو یہ کیسے ملتا ہے سب کچھ؟ یہ ایسا ہی ملتا ہے کہ جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو پھر اس کو طاقتیں, قدرتیں وہ ملتی ہے اللہ کی طرف سے. قدرت کیا, وہی اللہ کی جو عطا کرتا کہنے کے تصرف ایک طاقت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنے نیک بندوں کو. سو دس واز دا اسٹوری جو کہ ڈرامیٹیکل پوئٹری کے اسٹائل میں جان ملٹن نے ہمارے سامنے پیش کی ہے. آئی ہوپ یو گاٹ اے کلیئر آئیڈیا اباؤٹ دس ٹاپک, about this poem. If you have any question related to this poem, you may ask. اور اب گوگل کلاس روم میں بھی کمنٹ کر کوشچن کر سکتے ہیں. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.